حمد و ثنا ہے اس اللہ کی جو حمد و ثنا کے لائق ہے، اور درود و سلام ہے محمد و آل محمد پر۔ ناظرین، ہدایت ٹی وی اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان اختر عباس امینی۔ معرفت رمضان کے اس پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ بہار قرآن کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اور یہ ماہ مبارک رمضان جہاں ذاتی اور انفرادی ہمارے لیے برکت ہے، وہاں اجتماعی طور پر بھی بہت سے پیغامات ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں سیکھنے کو ملتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو قرآن مجید کے حوالے سے، تلاوت کے حوالے سے، قرآن کے رموز کے حوالے سے اور قرآن مجید کی بہار کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ آج ایک بار پھر ہم نے زحمت دی ہے، اسلامی اسکالر مظفر گڑھ سے جناب سید ارشد علی نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ اللہ آپ کو طول عمر عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ناظرین، ماہ مبارک رمضان کی سب سے بڑی فضیلت، جیسا کہ قبلہ صاحب نے پچھلے پروگرام میں ہمیں بتایا کہ قرآن مجید کا نزول ماہ مبارک رمضان کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ پروردگار نے اس مہینے کو منتخب کیا ہے، کہ اپنے کلام سے اس مہینے کو منور کیا ہے، اور قلوب محمد کو، قلب محمد کو اور قلوب مومنین کو منور کیا ہے کلام الہی سے۔ اب یہ مہینہ جو ربیع القرآن ہے، ماہ مبارک رمضان، قرآن کی بہار کا مہینہ، ہمیں یہ درس لینا چاہیے کہ اس مہینے کو کیسے قرآن کی بہار کا مہینہ بنایا جا سکتا ہے، کیسے اس مہینے میں ہم قرآن سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، کیسے ہم قرآن کا مہینہ اسے بنا سکتے ہیں۔ تو قبلہ، ماہ مبارک رمضان ماہ قرآن ہے، قرآن جو ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے، تو گھر میں تو پہلے سے ہی موجود ہے، یہ ماہ مبارک رمضان آ گیا، اب وہ بہار تو پہلے سے گھر میں موجود تھی، اب اس مبارک مہینے سے کیا ایسا اثر ہوگا کہ وہ پھر قرآن کی بہار بن جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں قرآن مجید نے ایک بڑا پیارا جملہ بیان کیا ہے۔ انسان کی فطرت سے بہت میل کھاتی ہیں قرآن کی تعلیمات۔ جی۔ جیسے ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ قرآن کتاب فطرت ہے، جی۔ اور خدا تعالیٰ نے بھی انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے، اور وہ فطرت اسلام ہے۔ یاد دہانی انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ انسان میں نسیان ہے، ٹھیک ہے، اور یہ انسان ہونا بھی نسیان سے ہی مشتق ہے، تو ان کو بھول جاتا ہے جب تک اسے یاد دہانی نہ کرائی جائے۔ آج کے جو ماڈرن سائنسز کے ادارے ہیں اور جو جدید علوم ہیں، ان میں بھی ریفریشر کورسز کرائے جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تاکہ یاد دہانی بار بار کرائی جا سکے۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ یہ رمضان المبارک ایک ریفریشر کورس کے طور پر ہے، اور اس کے جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اس ریفریشر کورس کے جو اثرات ہیں نا، وہ سارے باقی ایام میں بھی نظر آنے چاہیے۔ اور اس میں خصوصی طور پر قرآن مجید کو جب ہم فوکس کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ مختلف تعلیمی اداروں میں کچھ دن منائے جاتے ہیں، کلچر ڈے، ٹھیک ہے جی، یہ جی پڑھنے لکھنے کا دن، امداد، مختلف قسم کے ایام منائے جاتے ہیں۔ ہاں جی، منائے جاتے ہیں۔ اس دن کا کچھ خاص اثر تو نہیں ہوتا، لیکن منائے اس لیے جاتے ہیں کہ اس میں اس کے تصور کو واضح کیا جا سکے، یوم محنت بتایا جا سکے کہ جناب فلاں جگہ اتنے مزدوروں نے قربانیاں دی تھیں تو مزدوروں کو یہ حقوق ملے، یہ ساری چیزیں، یعنی اس کی تاریخ بھی کچھ نہ کچھ آئے، اس کا فہم دیا جائے۔ رمضان المبارک ماہ قرآن ہے، تو پھر اس میں ہمیں قرآن مجید سے متمسک ہونا ہے۔ قرآن مجید کو صرف یعنی کہ خریدنا نہیں ہے، اٹھانا نہیں ہے، پڑھنا اس انداز سے ہے کہ میں اگر ایک آیت پڑھ رہا ہوں نا، تو اس میں اس آیت کے آئینے میں اپنی صورت بھی دیکھوں کہ یہاں میں کہاں ہوں۔ جو قرآن میرے لیے ہے، ہدی للناس ہے نا، تو میں بھی تو ناس میں شامل ہوں نا، حتیٰ کہ ناس میں صرف مسلمان شامل نہیں ہیں۔ کتنی وسعت ہے قلب اسلام میں، بہت وسعت ہے۔ یہ مسلمانوں کے قلب میں نہ ہو تو الگ بات ہے، اسلام میں بڑی وسعت ہے، لیکن اب انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ جو ہدی للناس ہے، یہ بیان للناس، اسے طبیان بھی کہا گیا نا، یاد دہانی کرانے والا۔ اس میں قرآن میں میں کہاں ہوں، مغضوب علیہم ہوں،
کہاں ہوں میں؟ انعمت علیہم کے ساتھ ہوں، کہاں ہوں میں؟ اچھا وہ یعنی کہ جن پر خدا خوش ہو گیا میں ان کے ساتھ ہوں، یا جن پر خدا کا عذاب ہو ان کے ساتھ ہوں. اب یعنی کہ اگر ساتھ دیکھیں قرآن مجید کی تعلیمات ماضی حال مستقبل سے ماوراء ہیں. قرآن کو ہم زمانے میں قید نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا کیوں اس کا جو جس کا یہ کلام ہے اس پر زمانہ اثر انداز ہی نہیں ہوتا؟ خدا کے لیے ماضی حال مستقبل نہیں ہے، نتھنگ، کچھ نہیں، وہ ان سے ماوراء ہے، تو اس کا کلام بھی ماوراء ہے. اس لیے اس میں ان کے ماضی کے جیسے جو ہمارے لیے ماضی ہے اس کے قصے بھی ہیں، جو ہمارے لیے حال ہے اس کی باتیں بھی ہیں، جو ہمارے لیے مستقبل ہے اس کی باتیں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ان تمام چیزوں کا جو مجموعہ قرآن ہے وہ میرے کس کام کا ہے؟ ٹھیک ہے. قرآن سے ایک تو میرا رشتہ ہے الفاظ کا، ٹھیک ہے. اب صرف ہم اس الفاظ کے رشتے کو لے لیتے ہیں. جی. اب یہ الفاظ سے رشتہ بھی آگے منقسم ہے. جو الفاظ سے میرا رشتہ ہے نا وہ ہے ثواب حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. مجھے کہا گیا کہ دیکھو بھئی ایک لفظ کے جو میں تمہیں اتنی نیکی ملیں گی کہ اچھا یہ الف لام میم ہے تو یہ 3 حرف ہو گئے، الف کی 3 نیکی الگ، میم کی الگ، لام کی. اچھا وہ نیکی کیا ہے؟ اور رمضان میں تو پھر ہر لفظ. چلو اگر یہ نیکی ہی مثال کے طور پر وہ کتنا ان کا وزن کیا ہے، وہ جو نیکی ہیں وہ الفاظ جو میرے لیے نیکی بن گئے، تو کبھی میں نے سوچا کہ الفاظ نیکی بنتے کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھے بندے کو اچھا کہنا اچھی بات ہے نا، ٹھیک ہے. اور ایک بندہ برا ہو اسے اچھا کہنا یہ بھی اچھی بات ہے. نہیں، آپ نے لفظ تو اچھا ہی استعمال کیا ہے نا، لیکن اس اچھے کا مفہوم کیا لیا؟ ٹھیک ہے. وہ مفہوم اچھا نہ لیا. مفہوم یہ کہ میں نے برے کو اچھا کہا، یہ میرے مفہوم کی بات ہے نا، لفظ تو اچھا ہی کہا نا. جب میں نے مفہوم برا لیا تو وہ پھر اچھائی کا ختم نظام اور برائی کا شروع ہو گیا. اچھا میں نے جناب لفظ تو استعمال کر لیا، اس لفظ کا مفہوم میں نے کیا لیا ہے، تو ثواب جو مرتب ہوگا وہ مفہوم میرے لینے کے حوالے سے ہوگا کہ میں اس کا کیا مفہوم مراد لے رہا ہوں. صرف لغت کے الفاظ دہرا دینا باعث ثواب نہیں بنے گا. پھر ثواب الگ مورد بحث ہے کہ جناب ثواب کی نوعیت کیا ہے. آیا ثواب کوئی یہ نہیں کہ مادی چیز ہے، جسمانی چیز ہے، یہ کیا ہے؟ چلو ثواب کو ہم درجے کیا دیتے ہیں، فرض کیجئے دونوں والے، یہ آخرت کی درجہ بندی ہے. تو ثواب تو ملے گا، ثواب و عقاب کا تو حساب وہاں ہونا ہے نا. یہاں تو اعمال کیا ہے، اگر اعمال اچھے ہیں تو وہ پھر مجھے وہاں ثواب ملے گا، اگر اعمال برے ہیں تو پھر مجھے وہاں عقاب ملے گا. اب سے مراد یہ ہے کہ یہاں ثواب کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں تو اعمال کا ہے. قرآن کے ساتھ میرا تمسک یہ ہے، قرآن کو جو میں نے ہاتھ میں اٹھایا تو دیکھوں کہ میں قرآن میں کہاں کہاں ہوں، میرا عمل قرآن میں کہاں کہاں ہے، قرآن نے کتنے احکام کی آیتیں دی ہیں جن پر میں نے عمل کیا ہے، قرآن میں کتنی نہیات ہیں جنہیں میں نے چھوڑ دیا ہے، قرآن میں کتنی ایسی افعال کی آیتیں ہیں جن پر میں نے اپنی زندگی کی عمارت کو استوار کر لیا ہے، قرآن میں کتنی ایسی فکریں ہیں جسے قرآن نے رد کر دیا کہ نہیں یہ فکر تمہارے نزدیک نہ آئے، اور میں نے اپنا رکھی ہیں. آیا قرآن ہماری زندگی کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل. ہماری زندگی کا نصاب ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب نصاب کے مطابق عمل ہوگا تو وہ قابل قبول ہوگا. جو نصاب کے مطابق عمل نہیں ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اچھا اس کا فیصلہ کہاں ہوگا؟ آخرت میں ہوگا. اچھا خدا تعالیٰ کی حکمت و قدرت دیکھیے، اور اس کی یعنی کہ رحمانیت کی میں دلیل کہا کرتا ہوں اکثر کہ اس کی رحمانیت کی دلیل ہے. اس نے کہا کہ انسان تو نسیان کا پتلا ہے نا، بھول جاتا ہے، ہو سکتا ہے اچھائی کر کے بھی بھول جائے، حالانکہ ہم کسی سے ذرا برابر اچھائی کرے نہیں بھولتے، اور دوسرا اگر تھوڑی سی برائی کرے تو ہم نہیں بھولتے. اپنی بڑی ساری برائیاں بھول جاتے ہیں، دوسروں کی بڑی ساری اچھائیاں بھول جاتے ہیں. خدا نہ کرے کرامن کاتبین، بڑے با کرامت لکھنے والے بٹھا دیجیے. یعنی دوسروں کے لیے ہم جج ہوتے ہیں، اپنے لیے وکیل ہے. تو خدا نے جج بٹھا دیے، اب اپنا کرامن کاتبین باعزت لکھنے والے بٹھا دیے. اچھا اب وہ جو لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں؟ دونوں چیزیں. ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں نا. اچھا اب وہ جو اعمال جن کا صلہ آخرت میں نیکی ملنا ہے اسے ہم کہہ دیتے ہیں اچھائی ہیں. وہ اعمال جن کا صلہ آخرت میں برائی کے طور پر ملنا ہے اسے ہم کہتے ہیں برائی ہیں، ان کا عمل کا نتیجہ گناہ ہو گیا.
اب وہ ایک نیکی والا فرشتہ ہے، یہی کہا جاتا ہے نا ہمیں، اور ایک برائی والا. دائیں کندھے پہ نیکی والا فرشتہ بیٹھا، بائیں پہ برائی والا. اچھا بات یہ دیکھنے ہے، والا. بات یہ ہے، یا میں ایک چھوٹا سا سوال کر کے گزر جاؤں گا، اس بات کو زیادہ نہیں پھیلانا چاہ رہا ہے. ہم نے ایک کام کیا، جب وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا. اگر وہ کام اچھا تھا تو وہ اچھائی والا فرشتہ لکھ لے گا، جی. برا ہوگا تو. اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ میں نے ایک کام کو اچھا سمجھ کے کیا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ عند اللہ اچھا نہ ہو، جی. کون سا فرشتہ لکھے گا؟ وہ پھر برائی والا ہی لکھے گا. اچھا کیوں؟ میں تو اسے اچھا سمجھ کے کر رہا ہوں. یہ تو وہی ہے جس طرح آپ نے مثال دی کہ اچھا نہیں ہے بندہ، میں نے اسے اچھا کیا. ہاں یہی بات ہے اصل میں. قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے اچھا سمجھ لینے سے بات اچھی نہیں ہوگی، تمہارے برا سمجھ لینے سے برا نہیں ہوگا. اچھائی وہی ہے جسے قرآن نے اچھائی کہہ دیا، برائی وہی ہے جسے قرآن نے برائی کہہ دیا. اب خدا نے اگر جو فرشتے بھیجے لکھنے والے، انہیں علم دے کر بھیجا ہے. جی. اور یہی خدا کی یعنی کہ نظام کی خوبی ہے. جی. اور انسان پر خدا کی رحمت ہے کہ خدا جسے بھیجتا ہے علم دے کر بھیجتا ہے. سبحان اللہ. خدا نے کوئی فرد معاشرہ انسانی کے لیے ایسا نہیں بھیجا اپنا نمائندہ بنا کر جس کے پاس علم نہ ہو، اور وہ علم فقط خدا دے کر بھیجتا ہے. فرشتے بھیجے نا میرے لیے الگ ہیں، آپ کے لیے الگ ہیں، ٹھیک ہے، دن کے الگ ہیں، رات کے الگ ہیں، وہ الگ معاملہ ہے. فرشتے دے کے بھیجے، علم دے کے بھیجا ہے. اسے پتہ ہے کہ کون سی چیز انسان کرے گا جو اچھائی ہے. جو اچھائی ہے وہ اچھائی والے لکھے گا، جو برائی ہے وہ برائی والا. جو قیامت کے دن میزان بنے گا وہ میرے کہنے پہ بنے گا یا ان فرشتوں کے کہنے پر؟ فرشتوں کے کہنے پر. جو کتابیں لکھی وہ کرامن ہے. ہاں اچھا وہ ہو گیا. اب انہوں نے کہا جی یہ اچھائیاں کی ہیں. اب اگر فرض کیجئے میں نے کچھ برائیاں بعنوان اچھائی انجام دی ہوں گی تو میں تو احتجاج کروں گا نا. ہمارا مزاج احتجاج کرتا نا جی کہ نہیں احتجاج ہمارا حق ہے. ہاں حق ہے، یعنی وہ الگ بات ہے کہ اللہ میں تم اچھائی کی تھی. نہیں دیکھو تم اسے اچھائی سمجھتے تھے، ریاکاری ہوئی جیسے. تم اسے اچھائی سمجھتے تھے. یہ اس معیار کے مطابق اچھائی نہیں ہے، لہٰذا یہ اچھائی نہیں لکھی گئی. اب میں اس بات سے آتا ہوں اس عملی زندگی میں. جی. جس بات کا نتیجہ اچھا ہے وہی بات اچھی ہے، اچھا. جس بات کا نتیجہ برا ہے وہی بات غلط ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، چاہے آپ اس کو اچھے چاہے ریپر مجھے میں لپیٹ کے دے رہے ہیں، چاہے مجھے بھلی لگے چاہے مجھے بری لگے. اب قرآن کسے اچھائی کہتا ہے، قرآن کسے برائی کہتا ہے، یہ سمجھنے کے لیے قرآن پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک. صرف پڑھنا ضروری نہیں، اسے سمجھنا بھی ضروری ہے. مثال کے طور پر قرآن کی کیا لغت، جی. زبان عربی. عربی ہے. خدا تعالیٰ نے فی لسان عربین عربی زبان میں قرآن نازل کیا. اچھا یہاں ایک بات بھی یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ زبان انسان کی مجبوری ہے، اللہ کی نہیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے نا. جہاں ہمارے پیغمبر رحمت کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا اس معاشرے میں عربی زبان بولی جاتی تھی، لہذا خدا تعالیٰ نے عربی کو یہ اعزاز دیا کہ اپنا کلام اس زبان میں اتار دیا. یہ عربی زبان کا، ہاں یہ عربی زبان کا کو اعزاز عطا کیا اللہ نے. ٹھیک ہے کہ یہ قرآن کی زبان بن گئی. اب قرآن مجید میں جتنے بھی الفاظ ہیں وہ اسی عربی زبان میں ہے نا جو اس وقت مستعمل تھے. ایسے ہی. کوئی اضافی لفظ تو نہیں ہے. اگر فرض کیجئے خدا کچھ نئے الفاظ اس میں شامل کر دیتا، کر سکتا تھا نا. اچھا اگر کر دیتا تو اعتراض ہوتا نا کہ یہ تمہاری زبان کا لفظ ہی نہیں ہے. اب ہماری زبان کا لفظ جو ہے یا نہیں، اس کا کس نے معیار متعین کرنا ہے؟ معاشرے نے کرنا. کسی اہل عرب نے قرآن کے کسی لفظ پر یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ عربی کا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی عربی زبان کے مستعمل الفاظ میں قرآن کو نازل کیا. اچھا جب کہ ہم مفاہیم کو الفاظ میں مقید نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے ایک بندہ ان لفظوں سے کچھ اور مانی لے، کچھ اور لے. اچھا یہیں سے خدا نے اہمیت دی اپنے رسول کو کہ اب یہ رسول تمہیں بتائے گا کہ مفہوم کیا ہے. تمہیں احتیاج ہے اس رسول کی. کتاب تفسیر بالرائے کی طرف آپ نہ چلے جائیں. یہ کتاب جو ہے اسے احتیاج ہے ایک معلم کی، ٹھیک ہے، جو تمہیں پڑھائے. ٹھیک ہے. تھیوری کو ضرورت ہے پریکٹیکل کی، جو یہ عملی طور پر کر کے دکھائیں. اب جب قرآن مجید سے ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، قرآن مجید سے ہم نے استفادہ کرنا ہے کہ یہ ماہ رمضان جو ہے بہار قرآن بن جائے، تو پھر ہمیں استفادہ کرنا ہوگا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے اس قرآن سے کیسے استفادہ کیا. تو اگر ایک جملے میں کہا جائے تو یہ ہے کہ اگر سیرت مصطفیٰ قرآن کے موافق نہ ہوتی
تو پھر اعتراض کرتے تو اس زمانے کے افراد صادق اور امین نہ کہتے صادق و امین نہ کہتے، اعتراض ضرور ضرور کرتے نہیں یہ آپ نے غلط کہا. انہوں نے پیغمبر کی زندگی میں ایک نقص بھی نہیں نکالا، قول و فعل میں تضاد بھی کہیں نہیں ملتا. اچھا قرآن سے استفادے کا ذریعہ کیا ہے؟ یہی کہ قرآن جو کہہ رہا ہے اس کے مطابق ہماری زندگی میں تضاد نہ ہو، جی ہمارے کنسیپٹ میں تضاد نہ ہو، ہمارا نظریہ قرآن کے مطابق بالکل کلیئر ہو، اس میں ہماری پسند اور ناپسند کا کوئی عمل دخل نہ ہو. فقط اور فقط قرآن کی پسند اور قرآن کی ناپسند کو ہم اپنی پسند اور ناپسند بنا لیں، یہ اسلام ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو 40 سال زندگی گزارتے ہیں اس معاشرے میں، جی جاہلیت کا معاشرہ، ٹھیک ہے، جہاں جناب یعنی کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دی جاتا ہے، پوری برائیاں موجود ہیں، وہ جہاں سے جو ملے لے لیا جائے. ایک چھینے جھپٹی کا عالم ہے، وہ قافلہ جا رہا ہے اپنے یعنی کہ ڈاکہ مارا اور لوٹ لیا. کوئی یہ چیزیں بری نہیں سمجھی جاتی تھیں، بات بات پہ جھگڑا ہوتا تھا، یعنی کہ وہ طول کھینچ جاتی تھی جنگیں. اور پھر یعنی کہ آپ دیکھیے اس جاہلیت کے دور میں بھی جب وہ کوئی ایگریمنٹ کرنے لگے نا کفار اور مشرکین سب کے سب، انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک شخصیت ایسی ہے جو جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے، یہ اتنی یعنی کہ کمالات کا یعنی کہ مجموعہ ہے کہ اسے ہم شامل کریں. حلف الفضول میں شامل کیا گیا، جی پہلی میٹنگ ٹھیک ہے ہوا. کیوں شامل کرنا؟ یہ اعزاز تھا نا اس زمانے میں بھی کہ یہ ایسی کامل شخصیت ہے جس میں اچھائیاں ہیں، اس کی بات ہمیں ایکسیپٹیبل ہے، ہم اس کی بات کو مانیں گے. اب جو جاہلیت کے زمانے میں بھی دشمنوں سے اپنے کردار پر داد تحسین لے، وہ ہے کردار مصطفیٰ. ٹھیک ہے نا. اب جب یہ کردار سامنے آیا اور آپ نے کہا کہ دیکھو بھائی بات یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے نا ایک دشمن ہے جو حملہ کرنا چاہ رہا ہے، مان لو گے؟ جی مانیں گے. اگر نہ ہو تمہاری آنکھیں نہ دیکھ سکیں، کبھی تم نے دیکھا کہ نہیں؟ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے آج تک 40 سال یعنی کہ آپ نے نہ جھوٹ بولا ہے، نہ آپ نے اب بددیانتی کی ہے. ان کا یعنی کہ بات یہ ہے جو میں اسے اگر سادہ سے مفہوم میں بات کروں نا، صداقت کیا ہے؟ یہ زبان کی امانت ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. اور امانت کردار کی امانت ہے. امین ہونا کردار کی امانت ہے. کہ اگر ایک بندہ یعنی کہ کسی کی رکھی ہوئی امانت میں سے کچھ کھا لیتا ہے تو وہ پھر امین نہیں رہتا نا، خائن ہو گیا نا. زبان سے خائن ہو گیا تو صادق نہ رہا. یعنی کہ خیانت کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے. تو اگر اسلام زبان اور افعال کی خیانت برداشت نہیں کرتا، نظریات کی کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے جو مکی زندگی میں زیادہ وقت صرف کر کے نظریات میں رسوخ دیا ہے نا اسلام کو، وہ استفادہ قرآن ہے ہمارے لیے کہ ہم نے اپنے نظریات کو قرآن سے لینا ہے، ان میں رسوخ حاصل کرنا ہے، اس نظریات کے حامل انسان کو پھر عمل کرنا ہے قرآن کے احکام پر. جب وہ ایلیجیبلٹی نہیں ہوگی نظریاتی طور پر، ٹھیک ہے نا، ہر چیز کے لیے ایک ایلیجیبلٹی ہے نا، استحقاق ہے نا. کہ مثلا کالج میں داخل ہونا ہے اپنے فرسٹ ایئر میں مثال کے طور پر، تو میٹرک پاس ہونا چاہیے نا. اہلیت ضروری ہے. اہلیت ضروری ہے. اہلیت ہے عمل سے پہلے کہ آپ ایلیجیبل ہوں. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے. اچھا مسلمان ہونا کیا ہوتا ہے؟ صرف بغیر نظریے کے صرف نام کا مسلمان ہو جائے؟ نہیں ہے نا. پہلے نظریات قرآن سے لینے ہوں گے. کہ تمہارے پاس رسول رزق کی ہے، وہ تزکیہ کیسے کرے گا؟ علم کتاب دے کر ہی نا، علم کتاب دے کر. اب یعنی کہ بات یہ ہے قرآن مجید ماخذ و مصدر زندگی ہے. زندگی اسی سے نمو پا رہی ہے اسلام کی نا، مسلمان کی زندگی بھی اسی سے نمو پا رہی ہے. قرآن کو چھوڑ کر انسان کہیں کا نہیں رہتا. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں قرآن کیوں مفقود ہے، کیوں تنہا ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ ہم بے نیل و مرام جدھر یعنی کہ جس کا دل چاہے منہ اٹھائے پھر رہا ہے، اور بے منزل ہے معاشرہ. اسی لیے کہ قرآن سے ہم نے رجوع نہیں کیا، قرآن سے ہم نے عقائد و نظریات نہیں لیے، ہم نے نظریات بنائے ہیں. اپنے آباء و اجداد کے نظریات لے لیے، قرآن سے نہیں لیے. حالانکہ بھئی میری ذات بھی اس نظام کا حصہ ہے، قرآن بھی نظام کا حصہ ہے. قرآن سے میں نے نظریہ لینا ہے، اور نظریے میں اللہ تعالیٰ کسی قسم کی لگاوٹ اور ملاوٹ پسند نہیں کرتا. ٹھیک نا، خالص عمل میں برداشت کر لیتا ہے. ہاں ہو سکتا ہے میری بات اجنبی لگے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں مثلا نظریہ نظر تو نہیں آتا نا، اس کے اثرات نظر آتے ہیں نا، چھپا ہوا ہوتا ہے نا. ہاں زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان اللہ لا یغفر من یشرک بہ. ٹھیک ہے، کہ اللہ قط
قطعاً نہیں بخشے گا جو اس کے ساتھ شرک کرے گا. ٹھیک ہے جی. شرک اور کفر قابل برداشت نہیں ہے, بخشش نہیں ہے. اچھا یہ کہا کہ خدا نے کیا ان کو بالکل ممنوع قرار دے دیا کہ نہیں قطعاً کچھ نہیں کر سکتے, زندگی تو ہے. کہا نہیں, بچ جاؤ گے, اس سے توبہ طائب ہو جاؤ, اسلام قبول کر لو. مگر کافر جو ہے اسلام کے نظریات قبول کر کے مسلمان ہوگا نا, مشرک اسلام کے نظریات قبول کر کے مسلمان ہو جائے گا, تو جو مسلمان ہو گیا اس کی سابقہ زندگی قابل عفو ہو گئی نا. تو کفر اور شرک جس کے بارے میں خدا نے کہا کہ نہیں بخشے گا, وہاں بھی انسان کے ساتھ کتنی رحمت برتی کہ ان سے دستبردار ہو جا اور میرے حلقہ اطاعت میں آ جا, تو میں یہ بخش دوں گا, توبہ کر لے بخش دوں گا. اچھا اب یعنی کہ مسلمان ہو گیا, مسلمان ہوا تو پھر اس پر احکام کی قید آ گئی نا, بھائی نماز بھی پڑھو, زکوٰۃ بھی دو, روزہ بھی رکھو, کوئی ساری چیزیں یعنی کہ اس میں آ گئی نا. جب یہ جو چیزیں ہیں یہ اعمال ہیں, ان میں کوتاہیاں ہوتی ہیں, ان میں خدا نے کہا کہ میں بخش دوں گا. ٹھیک ہے, یہ مسلمان کی جو ہیں کوتاہیاں یہی گناہ ہے نا. خدا نے کہا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, یہ میں بخش دوں گا. نظریات میں نہیں بخشوں گا. ٹھیک ہے, نظریات, ہاں نظریے کی غلطی خدا برداشت نہیں کرتا, معاف نہیں کرتا جب تک خود انسان مداوع نہ کرے. ٹھیک ہے نا جی. اور اگر اعمال میں گناہ بھی کر لیے نا تو خدا سے توقع رکھے خدا معاف کر دے گا. جناب لقمان نے بڑی پیاری نصیحت فرمائی اپنے بیٹے کو. فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر تو پوری دنیا کے گناہ اپنے سر پہ لیے جا رہا ہے نا تو خدا سے امید رکھ کے تجھے بخش دے گا, اور اگر پوری دنیا کی نیکیاں اپنے سر پہ لے کے جا رہے ہیں تو دل میں خوف رکھ کے اسے جہنم میں ڈال دے گا. کیوں کہ اعمال بعد کی بات ہے, سب سے پہلے نظریہ ہے نا. اپنے نظریے کو قرآن سے اخذ کرنا ہے. اب امت مسلمہ کا المیہ یہی ہے کہ قرآن کی تفہیم کے بغیر بعض لوگوں نے نظریہ قرآن سے اخذ کر لیا اور بعض لوگوں نے اپنا نظریہ بنا لیا اور اسے قرآن سے ریلیٹ کر دیا. یہ بڑی دقیق اور مشکل بات ہے, اور یہ واضح سی بات ہے قرآن کے الفاظ صرف حجت نہیں ہے نا, تعبیرات حجت ہے. خدا تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ لئی سب, مثلا میں ایک مثال دے رہا ہوں, اگر یہ طوالت کے باعث نہ بنے تو خدا نے فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء, اللہ کے بارے میں اس جیسی کوئی مثال نہیں, وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے. اگر کیوں جسم مان لیا جائے تو جسم کو کوئی بنانے والا ہوگا, ہر مصنوع کا ثانی ہے نا. تو پھر جب خدا جسم رکھتا ہے تو کسی نے بنایا ہوگا, تو پھر وہ خدائی تو منتقل ہو گیا نا کہیں اور, اللہ کا فلاں بنانے والا. تو لہٰذا اس نے ایک ہی نفی, بالکل نہیں, لیس کمثلہ شیء, اس کی مثال کوئی شے ہے نہیں, وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے. اچھا خدا جو تھا اب بھی وہی ہے کہ بدل گیا ہے؟ اب بھی وہی, جو خدا اب ہے کیا بعد میں بدل جائے گا؟ ویسے ہی رہے گا. اچھا اگر بدل جاتا تو پھر سوال ہوگا نا کون سا خدا, پہلے والا یا والا بعد والا؟ تو خدا بدلتا نہیں ہے نا, خدا ایک ہی ہے نا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اب بھی وہ لیسا کمثلہ شیء ہے, اور اب کے بعد بھی وہ لیسا کمثلہ شیء ہوگا. قیامت والے دن بھی لیسا کمثلہ شیء ہوگا, قیامت کے بعد بھی لیسا کمثلہ شیء ہوگا. خدا ہے ہی لیسا کمثلہ شیء. ٹھیک ہے نا. اب یہ بات جب اسلامک کا کنسیپٹ ہمارا کلیئر ہو گیا تو خدا جو کہتا ہے قرآن مجید میں بعض مقامات پر استعمال ہوا لفظ ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا صَفًّا. جا آیا تمہارا پروردگار. کیا نا مراد ہے؟ پہلے نہیں تھا وہاں پہ, کیا ہوا ہے بات تو یہ نا. اب یہ لغت کی میں آپ کو مجبوریاں بتا رہا ہوں نا کہ کیسے آیا. اب یہاں احتیاج ہے مجھے کہ میں آؤں در محمد مصطفیٰ پر, اور انہوں نے کہا کہ اس آنے سے مراد حکم خدا ہے. جب ان کا یہ لفظ حکم خدا آیا میرے ذہن میں آیا, میرا ذہن کلیئر ہو گیا. قرآن کو ہم نے اخذ کرنا ہے محمد مصطفیٰ کے دیے ہوئے علوم سے. جی ناظرین, بہت ہی خوبصورت انداز میں ماہ مبارک رمضان, ماہ قرآن کے حوالے سے کہ ہم نے قرآن سے نظریات کیسے لینے ہیں. شرک کے نظریات تو معاف نہیں ہوں گے, لیکن ہاں عبادات کے حوالے سے اگر کمی کوتاہی ہے تو ضرور معاف ہو جائے گی. لیکن یہ نظریات وہ ہیں جو ہم نے قرآن سے لینے ہیں, اور ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں نہ فقط قرآن کے الفاظ تک رہنا چاہیے بلکہ ان کے مفاہیم کو بھی درک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.
دعا ہے پروردگار ہم سب کو محمد اہل بیت محمد کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. خدا حافظ.